لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں، پچھلے ہفتے ایک بات کہی تھی کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جس کا تعلق انسان سے ہے، اور انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، تو پہلے درجے کی محبت ہر انسان کو اللہ سے اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ باقی ساری محبت ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف۔ ظاہر ہے انسان کو اپنی بیوی سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنے والدین سے محبت ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، لیکن ان سب پر مقدم جو ہے وہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ ایمان والا ہر چیز کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیتا ہے۔ بیرون ملک میں ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے بچوں سے زیادہ کتوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کتے کوئی محبت کی چیز تو ہے نہیں، لیکن کتوں سے اتنی محبت ہے کہ پراپرٹیاں ان کے نام کر دی جاتی ہے، مرنے کے وقت ویل نامہ، وصیت نامہ کر دیتے، لکھ دیتے کہ میری پراپرٹی میں سے اتنا حصہ کتوں کو ملے گا، میرے کتے کو۔ اس کی اولاد ہیں، بچے ہیں، بچوں کو محروم کر دیا اور پراپرٹی کتے کے نام کر دیا۔ اسلام ایسی کوئی چیز نہیں سکھاتا ہے، اور ان چیزوں کا تصور بھی نہیں ہوتا اسلام میں۔ شریعت جو ہے اتنی باریک ہے، اتنی پاکیزہ ہے، اتنی مقدس ہے کہ بھائی بیوی سے جیسی محبت ہونی چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے محبت کر کے بتا دیا۔
سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد جب تک وہ حیات رہی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں رہی، اس وقت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی نکاح نہیں کیا تھا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد دوسرے نکاح حضور نے کیے۔ یہ بیوی سے محبت کی علامت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بھی یہ دیکھیے کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے کہ مثال کے طور پر عید کا دن آیا، جانور ذبح ہوئے، تو جب گوشت کی تقسیم ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام فرماتے کہ بھئی حضرت خدیجہ کی سہیلیاں کتنی، ان سب کے نام لکھے جائے اور ان سب کے گھروں میں بھی یہ گوشت پہنچایا جائے۔ حالانکہ ان کے انتقال کے کئی سال ہو گئے۔ یہ بیوی سے محبت ہے جو حضور نے کر کے بتایا۔ ہمارے یہاں تو محبت سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں گھروں میں، اور اوپر سے کہتے کیا ہے بے باہر کر کے کھپڑوانا ہے، مگر اتنے بھی کھپڑ نہیں چاہیے کہ زندگی تباہ ہو جائے، دونوں کا جینا حرام ہو جائے۔ بات بات میں لڑائی جھگڑے، تانا تشنی، تو ایسی ہے تو ایسی ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ میری قسمت پہ تجھ جیسی لکھی تھی، میری تو زندگی تو نے تباہ کر۔ وہ سامنے سے جواب دیتی ہے کہ وہ تو میں تھی جو تمہارے پاس آئی، دوسری کوئی ہوتی تو تم نہیں چلی جاتی۔ اب بات میں تو لاتا ہے، گھر میں پکڑتے ہیں۔ اس لیے جب بھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو، اس کا بہترین سولوشن، اس کا بہترین حل فوراً گھر سے نکل جاؤ، کیونکہ بیوی جانے والی نہیں ہے، وہ بیچارے کا گھر سے نکل کر جائے گا۔ اس لیے شوہر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ گھر سے نکل جائے، مسجد میں چلا جائے، وضو کر کے 2-4 رکعت پڑھ لے، دماغ کا ٹیمپریچر تھوڑا لو ہوگا، غصہ کم ہو جائے گا۔ ہمارے استاد دارالمشرفیہ میں اب بھی پڑھاتے ہیں، 75 سال کے قریب عمر ہے، بلکہ 80 سال کے قریب عمر ہوگا، بڑے جلالی۔ ان کی جو درسگاہ ہے، ہماری یہ مسجد کا احاطہ ہے، اتنی بڑی ان کی درسگاہ ہے، فارسی کی درسگاہ، فارسی پڑھاتا ہے، اور مشہور ہے کہ وہ پوری درسگاہ جو ہے اس کے ہر کونے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بچے نے پیشاب کیا ہے۔ ان کی ماں اتنی مشہور، ان کی لکڑی جو چلتی ہے بچہ پیشاب کر دیتا ہے، اتنے جلالی، لیکن بیچارہ بیوی کے سامنے نہیں چلتی ہے۔ جب بیوی کے سامنے نہیں چلے گی تو کہاں آدمی بچوں پر غصہ نکالے گا؟ استاد جو مانگتا ہے مدرسے میں بچوں کو، سمجھو کہ آج خالہ نے کڑوا ڈوز دیا ہے، اینٹی بائیوٹک پلایا ہے، تو ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں دیکھتے تھے کہ چھٹی ہو گئی 11 بجے مدرسے میں، چھٹی کے بعد اگر آپ نے دیکھا کہ وہ استاد مسجد کے اندر آرام فرماتے ہیں تکیہ لے کر، تو سمجھ لو کہ آج جو ہے حضرت کو گھر سے خالہ نے برابر ڈوز دیا ہے، امی جان، تو خود اتنے جلا لیا، لیکن اچھے اچھوں کا جلال بیوی کے سامنے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، مدارس عربیہ میں کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الانوار،
عربی شاہروں کے اندر کتاب پڑھائی جاتی ہے، نور الانوار، اس کے مصنف ہیں، اور فرماتے ہیں کہ عالمگیر کے استاد بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت عالمگیر سے فرمایا کہ مجھے تمہاری فوج کی ضرورت ہے۔ استاد سے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے؟ کہا کہ نا سب خیریت ہے، بس یہ درس گھر سے میں نکلتا ہوں، میرے ساتھ فوج کر تو مجھے گھر جانا ہے۔ وہ گھر تشریف لے گئے، کھانے کے لیے بیٹھے، اور کھانے کے لیے بیٹھے ایک لقمہ لیا، کھانے میں نمک تھوڑا تیز تھا۔ باہر گھر کے چاروں طرف جو ہے فوج کھڑی ہے، کہا کہ ذرا بھی زور سے بلند آواز آئے، برتن کے پٹکنے کی یا کسی طرح کے آواز آئے زور سے، فوراً آپ کو گھر میں چلے آئے، سمجھنا ہے کچھ نہ کچھ خطرہ ہے۔ دال میں نمک تیز تھا، ڈرتے ڈرتے بیوی سے کہا کیا دال میں نمک تھوڑا تیز ہے؟ بیوی نے کہا کہ آج تھوڑا زیادہ گر گیا ہے، چلا لیجیے کام۔ بیوی کے یہ جواب جب انہوں نے سن لیا، باہر جو فوج کھڑی تھی ان سے کہا کہ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ تاکہ حضرت اتنی بڑی فوج کیوں بلائی؟ میری بیوی کا غصہ بڑا تیز ہے، کچھ بھی چیز اٹھا کے مار دیتی ہے، اس لیے میں نے یہ فوج منگوائی تھی کہ مجھے یہ کہنا تھا کہ دال کے اندر نمک تھوڑا تیز ہو گیا، اس کے لیے پوری فوج منگوانی۔ ہمارے گھروں میں بھی یہی جگہ ہے، بھائی دال میں سالن میں نمک زیادہ گر گیا، مرچی زیادہ ہو گئی، تیکھا پن زیادہ آ گیا، پھیکا زیادہ رہ گیا، یہ گھریلو مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے مثال محبت کی اور محبت کا نمونہ بتا دیا کہ جب تک زندہ تھی آپ نے کسی اور بیوی سے نکاح نہیں کیا، جتنی بیویاں نکاح میں آئی وہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ہے۔ یہ دنیا جو الزام لگاتی ہے نا کہ آپ کے نبی نے اتنی شادیاں کی، اگر شادیوں کا شوق ہوتا تو بھری جوانی میں عرب کی حسینہ جمیلہ خوبصورت عرب لوگوں نے تو حضرت کو آفر کیا تھا کہ اگر آپ خوبصورت بیوی چاہتے ہو تو عرب کی سب سے زیادہ حسین عورت آپ کے نکاح میں کر دی جائے، لیکن 25 سال کے جوان ہمارے نبی اور حضرت خدیجہ 40 سال کی عمر رسیدہ خاتون، ان سے نکاح کر کے بتایا ہے کوئی جوان جو 20-25 سال کا ہو 40 سال کی عورت سے نکاح کر کے بتائے، وہ بھی شادی شدہ، یعنی اس کے پہلے شوہر بھی تھا، اس کا نکاح ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم فرمائی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑی جوانی میں نکاح کیا، جب تک وہ زندہ رہی آپ نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ تو یہ بیوی کی محبت ہے، اور ایک ہوتی ہے اولاد کی محبت، وہ بھی انسان کے دل میں فطری طور پر ہوتی ہے، اور یہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ دیکھیے جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو میاں بیوی میں خوب محبت ہوتی ہے، بہت محبت، ایک دوسرے کا رسپیکٹ، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی چیزوں کا خیال رکھنا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، گلے میں ہاتھ ڈال کر، کبھی گارڈن میں، کبھی سمندر کنارے، یہ محبت ہے تو بہت محبت ہے بات میں۔ لیکن جیسے ایک بچہ ہو گیا وہ محبت ڈیوائیڈ ہو گئی، تقسیم ہو گئی۔ اب بیوی کی محبت ہسبینڈ سے کم، اپنے بچے سے زیادہ، بستر بھی الگ، ابھی تمہیں کے پہلا پلنگ پر ہوا نہ کرو، بھائینا ہٹ کے اڑا ہوا۔ تو محبت میں کمی آ جاتی ہے۔ شوہر بھی جب گھر سے باہر ہوتا ہے تو گھر سے باہر جب فون بھی کرتا ہے تو ایسے نہیں پوچھتا ہے کہ تو کیسی ہے، تو نے کھانا کھایا کہ نہیں، آرام کیا کہ نہیں، بلکہ فون پہ بھی یہ پوچھے گا
کہ اپنا منہ کیسا ہے، بچہ کیسا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک ہے، اس نے کھا لیا، اس نے پی لیا. معلوم ہوا کہ اب میاں بیوی کی محبت میں کمی آ گئی اور وہ ساری محبت اولاد کے اندر منتقل ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، اس میں ایک باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کا ایک بچہ تھا، حضرت ابراہیم. بچپن میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کو دفن کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. صحابہ کرام نے سوچا کہ اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین ہے، دنیا کو سبق سکھانے کے لیے آئے ہیں، دنیا کو تعلیم دینے آئے، اس لیے آپ کا جگر تو بڑا مضبوط ہوگا، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ سکتے. لیکن دیکھا کہ آپ کی رو رہے ہیں، آنکھ میں آنسو. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کی رو رہے؟ فرمایا کہ ہاں، یہ رحمت کے آنسو. بچے کے جانے کا، جدائی کا جو غم ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ماں باپ کو ضرور ہوتا ہے، اس لیے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. تو بچے کی محبت بھی اللہ کے نبی نے بتائی، بیوی کی محبت بھی اللہ کے نبی نے بتائی، والدین کی محبت بھی اللہ کے نبی نے بتائی. آپ تو یتیم پیدا ہوگا اور 2 4 5 6 سال کے اندر ماں بھی چلی گئی دنیا سے. بچپن کتنا کٹھن اور مشکل گزرا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا طریقہ سکھایا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. ساری محبت ایک طرف اور اللہ کی محبت ایک طرف. ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ساری چیزوں کی محبت ایک طرف ہے، اللہ کی محبت ایک طرف، اللہ کے رسول کی محبت ایک طرف. انسان کو اپنی بیوی سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنے والدین سے محبت ہے، اپنے مال و دولت سے محبت ہے. لیکن ان ساری محبت پر اگر کوئی چیز سبقت لے جاتی ہے، وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، تو سمجھئے کہ کامل مومن ہے. جہاں قدم ڈگمگاتا ہے، سمجھو کہ ایمانی پاور اس کا کمزور ہے، اس کا فیوز جو ہے ایمان کا وہ لوز ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کی محبت کم ہو گئی. ایک طرف دنیا ہے اور دوسری طرف اللہ کی محبت ہے. اگر حقیقت میں اللہ کا نیک بندہ ہے، ایمان والا ہے، دنیا کو ٹھوکر مار دے گا، اللہ کی محبت اس کے دل میں جاگزین ہوگی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سردیوں کی لمبی راتیں، ٹھنڈی ہے، کڑاکے کی ٹھنڈی، رات میں تہجد کے لیے، نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر، اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. قرآن کریم پڑھتی گئی، اتنا قرآن پڑھا، اللہ کا قرآن اتنا پڑھا. نماز میں اتنا لطف آتا تھا، نماز میں اتنا مزہ آتا تھا، قرآن پڑھتی رہی. جب 2 رکعت کے اوپر سلام پھیرتی ہے، نماز ختم کی، دیکھا کہ صبح صادق ہو گئی. 2 رکعت پھر دعا مانگنے لگی، ہاتھ اٹھا کر، الہ العالمین، میں نے تو ابھی 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تھی، تیری رات بھی کتنی چھوٹی ہے کہ 2 رکعت کے اندر پوری رات خرچ ہو گئی. ان کو راتوں میں عبادت کرنے کا مزہ آتا ہے اور ہمیں راتوں میں سونے کا مزہ آتا ہے. ہمارے جوانوں کو موبائل میں چیٹنگ کرنے کا مزہ آتا ہے. رات کو 1 بجتا ہے، کوئی حرج نہیں، 2 بجتا ہے، کوئی حرج نہیں، 3 بجتے ہیں. اور کئی جوانوں کو دیکھا کہ وہ صبح تک، یعنی پوری رات موبائل پر، انٹرنیٹ پر چیٹنگ. الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ نوجوان نسلوں کی حفاظت کرتا ہے. انٹرنیٹ یعنی ایک جال ہے، جال. آدمی اس میں جتنا اندر گھستا جاتا ہے، گھستا چلا جاتا ہے.
باہر نہیں نکلتا اس سے. اس لیے اپنے آپ کو بھی کنٹرول میں لاؤ, اپنی اولاد کو بھی کنٹرول میں لاؤ. دنیا میں یہ چیزیں ایجاد کی, بنانے والوں نے بنائی, اچھی نیت سے بنائی, فائدے کے لیے بنائی کہ دنیا اس سے فائدہ اٹھائے گی, اپنے کام کاج نکالے گی, لیکن بجائے یہ کہ ہم نے فائدہ اٹھانے کے اس کو گناہ کے کاموں میں استعمال کر دیا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت, مضبوط محبت ہوتی ہے. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو اگلے ہفتے کریں گے. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.